بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج گرو یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے محسن خان اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے متشابہ الفاظ۔ آج ہم متشابہ الفاظ کی تعریف کریں گے اور مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو چلے شروع کر لیتے ہیں۔ متشابہ الفاظ کی تعریف کر لیتے ہیں۔ وہ الفاظ جو آواز کے اعتبار سے یکساں ہوں مگر املا کے لحاظ سے مختلف ہوں متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے الفاظ جو کہ صوت کے اعتبار سے یعنی کہ آواز کے لحاظ سے تو ایک جیسے ہوں مگر جب اس کو ہم لکھتے ہیں املا کے لحاظ سے وہ ایک جیسے نہ ہو، یعنی کہ حروف اس کے الگ الگ ہو لیکن آواز کے اعتبار سے وہ ایک جیسے ہو، تو ایسی الفاظ کو متشابہ الفاظ کہا جاتے ہیں۔ مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا مثال ہے عبد، عبد، اس الف پر بھی زبر ہے، با پر بھی زبر ہے۔ عبد، عبد کی معنی ہے ہمیشہ، اور دوسرا ہے عبد، عبد کی معنی ہے بندہ۔ اب آپ اس کو لیجئے، عبد اور عبد ایک جیسے بولے جاتے ہیں لیکن املا کے لحاظ سے یہ الگ الگ ہے اور معنی بھی ایک جیسے نہیں دے رہے۔ دوسرا مثال ہے عرض، عرض کی معنی ہے زمین، اور دوسرا لفظ ہے عرض، تو اس عرض کی معنی ہے درخواست یا چوڑائی بھی اس کی معنی آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو آواز کے لحاظ سے تو ایک جیسے ہے، عرض یہ بھی ہے دوسرا بھی عرض ہے، لیکن اس کے معنی میں بھی فرق ہے اور حروف میں بھی الگ الگ حروف کے ذریعے بھی لکھا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ الف کے ذریعے لکھا جا رہا ہے اور یہ عین کے ذریعے لکھا جا رہا ہے۔ تیسرا مثال ہے کثرت، کثرت بمانی زیادتی، اور دوسرا کثرت جو کہ سین سے لکھی جا رہی ہے اس کی معنی ہے ورزش۔ تو آپ ان الفاظ پر غور کیجئے، یہ بولے تو ایک جیسے آواز سے جاتے ہیں لیکن املا کے لحاظ سے یہ مختلف ہوتے ہیں، تو اسی طرح کے الفاظ کو متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ دوسری مثالیں میں مشق کے ذریعے آپ کو دیتا ہوں۔ قمر، قمر، نظر اور نظر، اس پر آپ مشق کیجئے گا، مشق کرنے سے آپ اس ٹاپک پر عبور حاصل کر سکیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔